وہ عمر جس کی شجاعت، جس کی بہادری، جس کی طاقت سے کفر کانپتا تھا، وہ عمر جس کی طاقت سے کفار مکہ تھر تھرا جاتے تھے، کفار مکہ کانپ جاتے تھے، وہ عمر سب سے پہلے جس نے کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولا ہے وہ عمر بن خطاب ہے۔ سب سے پہلے جس نے بیت المقدس کو فتح کیا ہے وہ عمر بن خطاب ہے۔ سب سے پہلے جس نے ایران پر حملہ کیا ہے وہ عمر بن خطاب ہے۔ سب سے پہلے جس نے علانیہ ہجرت کی ہے وہ عمر بن خطاب ہے۔ ارے جس کی رائے کے مطابق، عمر کی رائے کے مطابق قرآن کی 22 آیتیں اللہ نے آسمان سے اتاری ہے۔ عمر زمین پر بولتے ہیں، اللہ عمر کی بول کو قرآن کی آیت بنا کر کے اتارا ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی، ابا جان یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع ہو سکتی ہے، شہادت بھی ملے، مدینے کی موت بھی نصیب ہو جائے؟ حضرت عمر کہنے لگے، ہم اللہ کی ذات سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اس پر قادر ہے کہ دونوں چیزوں کو جمع کر سکتا ہے۔ اللہ نے حضرت عمر کی دعا کو قبول فرمائی، شہادت کی موت نصیب ہوئی اور مدینے کی بھی موت نصیب ہوئی۔ مزید اللہ نے احسان یہ کیا کہ حضرت عمر کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں دفن ہونا اللہ نے اپنی طرف سے انعام ملا۔ اللہ ہر قوموں کے اپنے ایک سال کا آغاز ہوتا ہے۔ مسلمانوں تمہارے سال کا آغاز محرم الحرام ہے، پھر آپ دیکھو گے تمام قوموں کے سال کا آغاز، تمام قوموں کے سال کی ابتدا شراب پینے میں، ناچنے میں، گانا گانے میں، رقص و سرور میں، جوا کھیلنے میں، زنا میں، حرام خوری میں، بدکاری میں، ایک دوسرے کی عزت کے لٹنے میں، ان تمام برائیوں سے ان کے سال کا آغاز ہوتا ہے، ان کے سال کی ابتدائی ہوتی ہے۔ چاہے وہ یہودیت کا مذہب لے لے، چاہے وہ عیسائیت کا مذہب لے لے، چاہے وہ مجوسیت کا مذہب لے لے، چاہے وہ وثنیت کا مذہب لے لے، چاہے وہ ہندو کا مذہب لے لے، جن کا سال دسمبر پر ختم ہو کر جنوری سے شروع ہوتا ہے، جن کے سال کا آغاز، جن کی جنوری کی پہلی رات شراب پینے میں، ناچنے میں، حرام خوری میں، زنا میں، بدکاری میں، ایک دوسرے کی عزت کے لٹنے میں، ان تمام بے حیائی سے، برائیوں سے ان کے سال کا آغاز ہوتا ہے۔ مسلمانوں تمہارے سال کا آغاز محرم الحرام قربانیوں کے دنوں سے شروع ہوتا ہے۔ محرم کی ایک ایک تاریخ اٹھا کر پڑھو گے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ محرم کی ایک ایک تاریخ تمہیں قربانیوں کا سبق یاد دلا رہی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اسلامی سال کے اعتبار سے محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے، تو اس مناسبت سے ماہ محرم کی اہمیت، ماہ محرم کی فضیلت، محرم کی شرعی تاریخی حیثیت، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، کیا چیزیں بدعت ہے، کیا چیزیں لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے جو سراسر ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے، ہمارے دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نیز یکم محرم الحرام کو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ مختصراً عرض کرنا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اسلامی سال ذی الحجہ پر ختم ہوتا ہے اور اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے۔ یہاں پر دو تین باتیں سمجھنے کی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اکثر مسلمانوں کو اسلامی مہینے یاد نہیں رہتے، اسلامی تاریخ یاد نہیں رہتی، انگریزی مہینے یاد رہتے ہیں، انگریزی تاریخ یاد رہتی ہے۔ حالانکہ ہمارے دین اسلام میں جتنے اوامر ہیں، جتنے احکام ہیں، ان کی بنیاد اسلامی مہینوں اور اسلامی تاریخ پر ہے۔
مثلا فرض روزے رمضان کے مہینے میں رکھتے ہو یا کسی انگریزی مہینے میں رکھتے ہو، اسی طرح مسلمانوں کی عید الفطر یکم شوال میں مناتے ہو یا کسی انگریزی مہینے کی تاریخ میں مناتے ہو، اسی طریقے سے حج، قربانی، مسلمانوں کی عید الاضحیٰ، یہ سب چیزیں ذی الحجہ کے مخصوص دنوں میں کرتے ہو یا کسی انگریزی مہینے کے مخصوص دنوں میں ادا کرتے ہو۔ تو کیا معلوم ہوا؟ ہمارے دین اسلام میں جتنے اوامر ہیں، جتنے احکام ہیں، ان کا تعلق اسلامی مہینوں اور اسلامی تاریخ پر ہے، انگریزی مہینے اور انگریزی تاریخ پر نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جس عورت کا شوہر انتقال ہو جائے، قرآن کا قانون ہے اربعۃ اشہر وعشرہ، اب وہ عورت 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی۔ اب وہ عورت 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی، انگریزی مہینے اور انگریزی تاریخ کے حساب سے نہیں گزارے گی، بلکہ وہ عورت اسلامی مہینے اور اسلامی تاریخ کے اعتبار سے اپنے 4 مہینے 10 دن عدت کے زمانے کو پورا کرے گی۔ تو کیا معلوم ہوا؟ ہمارے دین اسلام میں جتنے اوامر ہیں، جتنے احکام ہیں، ان کا تعلق اسلامی مہینوں اور اسلامی تاریخ پر ہے۔ اسی طریقے سے ہر مہینہ عورت کو حیض آتا ہے، حیض کی مدت کم سے کم 3 دن ہے، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ حالت حیض میں عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، اللہ نے ان کے لیے نماز کو معاف کر دیا ہے، لیکن روزہ معاف نہیں ہے۔ مثلا رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، عورت حالت حیض میں آ گئی، حیض کے دنوں میں آ گئی، روزہ نہیں رکھے گی، لیکن بعد میں اس روزے کی قضا کرنا اس عورت کے ذمے باقی رہے گا۔ حیض کی مدت کم سے کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ 10 دن کے بعد جو حیض آتا ہے، 10 دن کے بعد جو خون آتا ہے، وہ حیض کا خون نہیں کہلائے گا، شریعت کی اصطلاح میں وہ استحاضہ کا خون کہلائے گا، بیماری کا خون کہلائے گا۔ اور حالت استحاضہ میں عورت کو نماز معاف نہیں ہے، عورت نماز پڑھے گی، اس لیے کہ 10 دن کے بعد جو خون آتا ہے وہ حیض کا خون نہیں کہلائے گا، استحاضہ کا خون کہلائے گا، بیماری کا خون کہلائے گا۔ تو شوہر پر واجب ہے کہ وہ اپنی بیوی کے اس خون کا علاج کرائے۔ ہر مہینہ حیض آتا ہے، حیض کی مدت کم سے کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ جب عورت کو حیض آتا ہے تو اسلامی مہینے اور اسلامی تاریخ کے اعتبار سے وہ اپنے حیض کے دنوں کو مقرر کر کے اپنے حیض کے دنوں کو پورا کرے گی۔ ہاں، اگر انگریزی مہینے کے اعتبار سے کر رہی ہے تو بھی چل جائے گا، بہتر یہ ہے کہ اسلامی مہینے اور اسلامی طریقے کے اعتبار سے اپنے حیض کے دنوں کو مکمل کرے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ عورتوں کو اسلامی مہینے بھی یاد رہتے ہیں، اسلامی تاریخ بھی یاد رہے گی، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت اسلامی مہینے اور اسلامی تاریخ پر فالو کرنے پر اللہ رب العزت ان کو ثواب بھی دیتے ہیں۔ تو کیا معلوم ہوا؟ ہمارے دین اسلام میں جتنے اوامر ہیں، جتنے احکام ہیں، ان کی بنیاد اسلامی مہینوں پر، اسلامی تاریخ پر ہے۔ پرانے زمانے میں لوگ اسلامی مہینوں کو فالو کرتے تھے، اسلامی تاریخ کو فالو کرتے تھے، اسلامی مہینوں پر عمل کرتے تھے۔ پرانے زمانے میں لوگ
کام کرنے والوں کو، مزدوروں کو ان کی تنخواہ اسلامی مہینے اور اسلامی تاریخ پر ان کی تنخواہیں پہنچائی جاتی تھی۔ علماء نے لکھا ہے مسلمان معاشرے کے اندر اگر کوئی اسلامی مہینے کو فالو نہیں کرتا، اسلامی تاریخ کو فالو نہیں کرتا، تو پورا کا پورا مسلمان معاشرہ گنہگار ہو جائے گا۔ الحمدللہ آج بھی کئی مسجدوں کے اندر، مدرسوں کے اندر کئی ایسی جگہ ہیں جہاں پر اسلامی مہینے کو فالو کرتے ہیں، اسلامی تاریخ کو فالو کرتے ہیں، اور اسلامی مہینہ، اسلامی تاریخ پر ان کی تنخواہیں دی جاتی ہیں۔ بڑے بڑے مدرسوں کے اندر اسلامی مہینے کو یاد رکھتے ہیں۔ مسلمانوں، علماء اکرام کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ وہ برابر اسلامی مہینے کو فالو کرتے ہیں، اسلامی تاریخ پر فالو کرتے ہیں۔ اگر یہ علماء کام کرنا چھوڑ دیں گے، کیا خاک تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ رمضان کب آ رہا ہے؟ کیا خاک تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ محرم کب آ رہا ہے؟ کیا تمہیں معلوم ہو جائے گا جسے غسل کے فرائض معلوم نہیں ہے، وضو کے فرائض معلوم نہیں ہے، وضو کرنے کا صحیح ڈھنگ معلوم نہیں ہے، جو شرعی حکام ہے وہ چیزوں کو جانتا نہیں ہے، اسلامی مہینوں کو کیا جانے گا؟ علماء جزائے خیر عطا فرمائے ان اکابرین کو، ان علماء اکرام کو جو اسلامی مہینوں کو، اسلامی تاریخ کو برابر یاد رکھ رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں۔ تو ہمارے دین اسلام میں جتنے اوامر ہیں، جتنے حکام ہیں، ان کا تعلق اسلامی مہینوں اور اسلامی تاریخ پر ہے۔ انگریزی مہینے اور انگریزی مہینے یاد رہتے ہیں، انگریزی تاریخ یاد رہتی ہے۔ بھئی آپ کی پیدائش تاریخ بتاؤ تو فوراً انگریزی تاریخ بتا دیتا ہے، اردو تاریخ بتا، خبیث کہیں کے مسلمان ہیں تو یہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس انگریزی مہینے یاد رہتے ہیں، انگریزی تاریخ یاد رہتی ہے، لیکن اسلامی مہینے، اسلامی تاریخ یاد نہیں رہتے کہ کون سے اسلامی تاریخ میں کیا ہوا، کیا نہیں ہوا۔ اسلامی تاریخ ہمارے دین کے اندر کتنا کام کرتی ہے یہ تک بھی ذہن نہیں رہتا ہے۔ اور انگریزی مہینے، انگریزی تاریخ میں کیا ہوا، کیا نہیں ہے، کون سا دن ہے، کون سا دن آ رہا ہے، یہ سارے چیزیں یاد رہتے ہیں، اس لیے کہ اس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ کمزوری یہی ہے کہ دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے اسلامی مہینے کو بھی یاد نہیں رکھتا اور اسلامی تاریخ کو بھی یاد نہیں رکھتا، اور اسلامی مہینوں کو منحوس قرار دیتے ہیں۔ کیسے حرام خور لوگ ہیں! انگریزی مہینے کو بہت اچھا مہینہ ہے، لیکن اسلامی تاریخ کو منحوس قرار دیتے ہیں۔ کیسے جانور قسم کے لوگ ہیں! محرم کا مہینہ عظمت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، جس کی عظمت اللہ نے خود دی ہے، فضیلت اللہ نے خود دی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کی آیت میں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، اللہ نے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں، منها 4 حرم، ان میں سے 4 مہینوں کو اللہ رب العزت نے بڑے احترام والے بنائے ہیں، ان میں سے ایک مہینہ محرم کا مہینہ بھی ہے۔ خبیث قسم کے ایسے گندے خیالات رکھتے ہیں کہ محرم کا مہینہ منحوس مہینہ ہے، محرم کے مہینے میں شادیاں نہ کرو، محرم کے مہینے میں کوئی اچھا کام نہ کرو۔ کیا محرم کا مہینہ تم پر لعنت لے کر کے آیا ہے؟ نعوذ باللہ۔ محرم کا مہینہ تم پر مصیبتوں کو لے کر آیا ہے؟ نعوذ باللہ۔ زمانے کو برا بلا مت کہو، کسی مہینے کو برا بلا مت کہو، کسی دن کو برا بلا مت کہو۔ یہ برا بلا کہنا یہ اللہ کو برا بلا کہنا ہے، یہ اللہ کو برا بلا کہنا ہے۔ کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، منحوس تم ہو۔ کوئی مہینہ برا نہیں ہے، برا تم ہو۔ کوئی مہینہ لعنت والا نہیں ہے، تم خود لعنتی ہو۔ اس لیے کہ فجر کی نماز نہیں، 5 وقت کی نماز نہیں، ذکر نہیں، اللہ کو یاد کرنا نہیں، سنتوں پر عمل کرنا نہیں ہے، سب سے بڑا خبیث لعنت تو ہی پڑا ہوا ہے، اور زمانے کو برا بلا کہنا شروع کر دیا ہے۔ ہر قوموں کے اپنے ایک سال کا آغاز ہوتا ہے۔ مسلمانوں، تمہارے سال کا آغاز محرم الحرام ہے۔ پھر آپ دیکھو گے تمام قوموں کے سال کا آغاز، تمام قوموں کے سال کی ابتدا شراب پینے میں،
नाचने में, गाना गाने में, रक्स व सुरूर में, जुआ खेलने में, जिना में, हरामखोरी में, बदकारी में, एक दूसरे की इज्जत के लूटने में, इन तमाम बुराइयों से उनके साल का आगाज़ होता है, उनके साल की इब्तिदाई होती है। चाहे वो यहूदियत का मजहब ले ले, चाहे वो ईसाइयत का मजहब ले ले, चाहे वो मजूसियत का मजहब ले ले, चाहे वो वसनीयत का मजहब ले ले, चाहे वह हिंदू का मजहब ले ले, जिनका साल दिसंबर पर ख़त्म होकर जनवरी से शुरू होता है, जिनके साल का आगाज़, जिनकी जनवरी की पहली रात शराब पीने में, नाचने में, हरामखोरी में, जिना में, बदकारी में, एक दूसरे के इज्जत के लूटने में, इन तमाम बेहयाई से, बुराइयों से उनके साल का आगाज़ होता है। मुसलमानों, तुम्हारे साल का आगाज़ मुहर्रम उल हराम कुर्बानियों के दिनों से शुरू होता है। मुहर्रम की एक एक तारीख उठाकर पढ़ोगे तो तुम्हें मालूम होगा कि मुहर्रम की एक एक तारीख तुम्हें कुर्बानियों का सबक याद दिला रही है। चुनांचे यकुम मुहर्रम उल हराम, पहली ही तारीख को अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की तदफीन वजूद में आई है। कौन उमर? 10 साल हुकूमत की है। 10 साल में 22,50,000 मुरब्बा ज़मीन पर इस्लामी सल्तनत को फतह किया है, इस्लामी निज़ाम को कायम किया है। 22,50,000 मुरब्बा ज़मीन पर हुकूमत करने वाला उमर अमीरुल मोमिनीन, उसकी तदफीन यकुम मुहर्रम उल हराम पहली तारीख को हुई है। कौन उमर? मिस्टर जॉन, एक अंग्रेज मुअर्रिख है, वह कहता है मैंने हज़रत उमर की पूरी ज़िंदगी को पढ़ा। उमर और 10 साल हुकूमत करते अल्लाह की धरती पर, ज़मीन पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीयत के सिवा और कोई कानून ज़मीन पर ना होता, और कोई कानून नहीं होता। वो उमर जिसकी शुजाअत, जिसकी बहादुरी, जिसकी ताकत से कुफ्र कांपता था, वो उमर जिसकी ताकत से कुफ़ार मक्का थरथरा जाते थे, कुफ़ार मक्का कांप जाते थे, वो उमर सबसे पहले जिसने काबतुल्लाह का दरवाज़ा खोला है वो उमर बिन खत्ताब है। सबसे पहले जिसने बैतुल मुक़द्दस को फतह किया है वो उमर बिन खत्ताब है। सबसे पहले जिसने ईरान पर हमला किया है वो उमर बिन खत्ताब है। सबसे पहले जिसने अलानिया हिजरत की है वो उमर बिन खत्ताब है। अरे जिसकी राय के मुताबिक, उमर की राय के मुताबिक कुरान की 22 आयतें अल्लाह ने आसमान से उतारी है। उमर ज़मीन पर बोलते हैं, अल्लाह उमर की बोल को कुरान की आयत बना करके उतारा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जिस राय को, जिस फैसले को, जिस मशवरे को लेकर के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते हैं, हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर को देख करके मुस्कुराते और फरमाते, उमर तुम्हारे आने से पहले जिस राय को, जिस हुक्म को, जिस फैसले को लेकर के मेरे पास आ रहे हो, अल्लाह ने आपके फैसले को वही बना करके उतारा है। पर्दे का मसला हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की राय पर हुआ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा फारिग होने के लिए निकली, जैसे देहातों में औरतें फारिग होने के लिए निकलती है। एक मुनाफिक ने देख करके कहा वो मोहम्मद की बीवी जा रही है। उस मुनाफिक ने दूसरे मुनाफिक को कहा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने सुना, बर्दाश्त नहीं हुआ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फ़ौरन हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा के सामने खड़े होकर कहने लगे, अम्मी जान मुनाफिक लोग आपके बारे में जुमला करें, आप इस वक्त वापस घर चले जाएं। इस तरीक़े से बाहर निकलना दुरुस्त नहीं है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की दिली तमन्ना थी अब औरतें घर से बाहर निकलेगी, पर्दे के साथ बाहर निकलेगी। हज़रत उमर हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, आते ही अभी पहुँचे ही नहीं थे, अल्लाह ने आयत को उतारा, कुल या अय्युहन नबिय्यु अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन युअरफ़ना फला युज़ैन व काना अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। हिजाब की आयत को अल्लाह ने उतारा है, पर्दे की आयत को अल्लाह ने उतारा है। कैसे उमर थे, शुरू में लोगों को नमाज के लिए कैसे बुलाया जाए, तफसीलन वाक़िया है। ये किसकी राय थी? उमर की राय थी।
عمر کی دلی تمنا تھی لوگوں کو نماز کے لیے کیسے بلایا جائے. عمر کے دل کے رائے کے مطابق اللہ نے پوری امت مسلمہ کو اذان عطا فرمائی ہے. یہ وہ عمر ہے جس کو اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے. یہ عمر ہے جو نبی کی مراد بن کر کے آیا. یہ وہ عمر ہے جو نبی کا دعا بن کر کے آیا. یہ وہ عمر ہے جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی عظمت کے لیے کعبۃ اللہ کے دربار میں کعبۃ اللہ کی چوکٹ پکڑ کر سر سجدے میں رکھ کر عمر کو مانگا تھا. یہی عمر بن خطاب ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی کی دعا کا جواب بن کر کے آیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر اللہ نے آپ کے اندر وہ دبدبہ رکھا ہے, وہ خوف رکھا ہے. جس راستے سے تم گزرتے ہو شیطان بھی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ اس راستے سے گزرے. ارے شیطان بھی عمر کے سائے سے ڈر جاتا تھا. جس راستے سے عمر گزرتے ہیں شیطان بھی حضرت عمر سے ڈر کر چیختا ہوا, چلاتا ہوا, بھاگتا ہوا دوسرا راستہ اختیار کر لیتا تھا. اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے سخت بولنے والے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے انصاف کرنے والے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ یتیموں کا سہارا, غریبوں کا سہارا, بیواؤں کا سہارا, ان کی خدمت کرنا, رات میں پہرے دینا اور یتیموں کا غلاموں کا سامان اپنے کندھے پر لاد کر پیٹھ پر لاد کر اپنے غلام کی موجودگی میں خود ان کا سامان ان کے گھر تک پہنچانا, یہ ساری چیزیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کرتے تھے. حضرت عمر کی سادگی کا عالم یہ ہے. راوی حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے عمر کے کپڑوں کو دیکھا کہ عمر کے کپڑوں پر ایک روایت کے مطابق 14 پیوند تھے, ایک روایت کے مطابق 17 پیوند تھے, جن میں سے 5 پیوند چمڑے کے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے پرانے کپڑے پہننے میں بڑا مزہ آتا ہے. 22,50,000 مربع زمین پر حکومت کرنے والا عمر, سادگی کا عالم یہ ہے. یہاں تھوڑا کیا پنچایت کا MLA ممبر بن جاتا ہے, بڑے شوق سے اکڑ کر کے چلنا شروع کر دیتا ہے. کیا بڑا چڑھا عہدہ ملتا ہے, بڑا اکڑ کر کے چلنا شروع کر دیتا ہے. کیا ذمہ داری ملتی ہے, بڑی شان جتاتا ہے. ارے خبیثو, عمر کو دیکھو, تھوڑا برابر بھی سادگی نہیں ہے, تھوڑا برابر بھی تکبر نہیں ہے, تھوڑا برابر بھی انانیت نہیں ہے, میں پناہ نہیں ہے. 22,50,000 مربع زمین پر حکومت کرنے والا وہ عمر جس کے سادگی کا عالم یہ ہے. کپڑے کا حال یہ ہے کہ 17 پیوند لگے ہیں. یہ سادگی ہمیں کہاں سے ملے گی, یہ تواضع ہمیں کہاں سے ملے گا؟ یہی وہ عمر ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر سنو, ماں باپ مرتے ہیں, اولاد روتی ہیں, اولاد مرتی ہیں, ماں باپ روتے ہیں. عمر جس دن تم مر گئے, جس دن تم دنیا سے چلے گئے, تمہاری جدائی میں قیامت تک محمد کا اسلام روتا رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت کو بیان کرنا گھنٹوں وقت چاہیے, یہ وقت کافی نہیں ہے. جمعہ کا وقت بہت مختصر ہوتا ہے, مختصر وقت میں ان ساری باتوں کو بیان کرنا وقت اجازت نہیں دیتا ہے. البتہ مختصراً یہ ہے 26 یا 27 ذی الحجہ فجر کی نماز حضرت عمر رضی اللہ عنہ پڑھا رہے تھے. ابو لولو مجوسی فیروز مغیرہ بن شعبہ کا غلام ایرانی تھا. زہر آلود خنجر لے کر پہلی صف میں کھڑا تھا, گھات لگا کر. جیسے ہی حضرت عمر رکعت باندھے خنجر وار کر دے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ رکعت باندھی, ابو لولو مجوسی نے زہر آلود خنجر سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر وار کیا. ایک بار نہیں, 2 بار نہیں, کئی بار وار کیا. خون بہ رہا تھا, بے ہوش ہو گئے, گر رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً پیچھے کھڑے ایک صحابی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا, ککڑ کر کے مصلی پر کھڑا کیے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے مصلی پر کھڑے ہو کر کے فجر کی نماز پڑھائی. بہت مختصر. پہلی رکعت میں انا اعطینا, دوسری رکعت میں قل اللہ احد, فجر کی نماز پڑھائی. حضرات صحابہ ابو لولو مجوسی کا تعاقب کیا, پیچھا کیا, بڑا بہادر تھا.
اس کے تعاقب میں 9 صحابہ شہید ہو گئے، کئی زخمی ہوئے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ اس کو مارنے کے لیے کمبل ڈالی، اب اندر سے گھبرا گیا، اب میں نہیں بچوں گا۔ بزدل اتنا تھا کہ خود جس خنجر سے، زہر آلود خنجر سے حضرت عمر کو مارا تھا، اسی زہر آلود خنجر سے اپنے آپ کو خودکشی کر کے مر گیا۔ فجر کی نماز کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو گھر لے آئے، بے ہوشی تھی۔ جب ہوش آیا ہے حضرت عمر کو، جب ہوش آیا، پہلا جملہ یہ تھا، میری نماز، میری نماز، میری نماز۔ پہلا جملہ یہ تھا، میری نماز، میری نماز۔ اور کہنے لگے سورج نکل گیا۔ حضرت صحابہ کہنے لگے نہیں نکلا، نہیں نکلا۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ ابھی مجھے نماز پڑھنے دو، ابھی مجھے نماز پڑھنے دو۔ حضرت صحابہ کہنے لگے امیر المومنین خون بہ رہا ہے، کیا ہو گیا؟ جہاد کے اندر زخمی ہوتے ہیں، خون بہتا ہے، تب بھی ہم نے نماز نہیں چھوڑی ہے۔ خون بہ رہا ہے، وہ جہاد کے اندر پڑھنے کا مسئلہ وہ الگ ہے۔ فوراً حضرت عمر کو تیمم کرایا گیا، 2 رکعت فجر کی نماز پڑھی۔ آج کتنے لوگ ہو گئے 8 دن، 10 دن، مہینہ ہو جاتے ہیں، خبیثوں فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ پھر بولو محرم کا مہینہ منحوس مہینہ ہے، منحوس نہیں ہے، تم خود منحوس ہو، تم خود منحوس ہو، تم خود برے ہو۔ تو کوئی مہینہ برا نہیں ہوا کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد فوراً کہنے لگے میرا قاتل کون تھا، مجھے مارنے والا کون تھا؟ لوگوں نے کہا ابو لولو فیروز مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ مجھے مارنے والا مسلمان نہیں تھا، کافر تھا۔ کیا مطلب؟ کہ میرے مارنے میں کسی مسلمان کا ہاتھ ننگین نہیں ہوا ہے خون سے، یہ مطلب تھا۔ اور آج مسلمان دوسرے مسلمان کو مار رہا ہے، آج مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کر رہا ہے۔ نہیں سنا آپ نے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خون کا پیاسا پڑا ہوا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے رضی اللہ عنہ بیمار چلے آئے، بیمار چلے آئے، بہت بیمار تھے، اتنا زہر آلود خنجر تھا، جو بھی کھاتے تھے وہ پیٹ سے باہر نکلتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے، آ کر کے کہنے لگے عمر کیا موت سے ڈر رہے ہو، موت سے ڈر کر کے رو رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے نہیں نہیں، موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس سے ڈر آ رہا ہے، اس سے رونا آ رہا ہے، آخرت کا کیا بنے گا؟ ارے وہ شخصیت جو رہی تھی زمین پر، سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر فی الجنہ، عمر جنتی ہے۔ اتنی بڑی شخصیت کہ جس کے محل کو سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں دیکھ کر کے آئے ہیں، اتنی بڑی شخصیت عمر زمین پر بولتا ہے تو اللہ قرآن کی آیتیں بنا کر کے اتارتا ہے۔ اتنی بڑی شخصیت موت کے وقت کیا بول رہا ہے؟ موت سے نہیں ڈر رہا ہوں، موت کے بعد کی جو زندگی ہے آخرت اس سے ڈر رہا ہوں۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ نمازوں کو چھوڑ کر گناہ کرتے ہوئے، ایک دوسرے کا کھاتے ہوئے، سود کھاتے ہوئے، رشوت، تب بھی ذرہ برابر بھی دل کے اندر آخرت کا ڈر نہیں ہے، آخرت سے بالکل غفلت ہے، ایسے جی رہے ہیں بے باک کی طرح کہ مجھے مرنا ہی نہیں ہے۔ یاد رکھو کہ موت بڑھاپے میں نہیں آئے گی، یہ مت سوچو بوڑھا ہو جاؤں گا، بچے ہوں گے، نواسے ہوں گے، پوتے ہوں گے تب موت آئے گی، یہ تمہارا گمان غلط ہے۔ بچپنے میں موت آ سکتی ہے، جوانی میں موت آ سکتی ہے، بڑھاپے میں موت آ سکتی ہے۔ بڑھاپا آ گیا اب سمجھو کہ اب مجھے سیدھا قبرستان جانا ہے، دوبارہ جوانی کی طرف مجھے آنا نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بستر موت پر ہے، آخرت کی فکر لگی ہوئی ہے۔ اتنا بڑا انصاف کرنے والا، اتنا بڑا انصاف کرنے والا حضرت علی رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، حضور کے داماد ہیں، کیا بول رہے ہیں؟ عمر تم چلے جانے کے بعد ایسا انصاف کرنے والا ہمیں کہاں سے ملے گا؟ بیت المال میں سے ایک اونٹ دوڑ کر کے چلا گیا، عرب کی تپتی ہوئی ریت ہے،
चिलचिलाती हुई धूप है, सर पर पगड़ी भी नहीं है, पैर में जूते भी नहीं है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ऊंट के पीछे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। हजरत अली कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन कहाँ जा रहे हो? तपती हुई रेत है, धूप है, पैर में जूते भी नहीं है, पगड़ी भी नहीं, कहाँ जा रहे हो? हजरत उमर कहने लगे, बैतुल माल में से एक ऊंट भाग करके चला गया है, मेरा गुलाम सो रहा था, मैंने उसको उठाया नहीं, खुद चाह करके उसका पीछा कर रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो जाए कल क़यामत के दिन अल्लाह ने अगर पूछ लिया उमर बैतुल माल में से का ऊंट कहाँ चला गया, अल्लाह ने उमर की पकड़ की, तो फिर उमर को बचाने वाला कौन होगा? जालिमों, जब मस्जिद में जब माल आता है कैसे उसको इस्तेमाल करते हो? मस्जिद में पैसे आते हैं, बैतुल माल आता है, कैसे उसे कहाँ लगाते हो? क्या अल्लाह के यहाँ जवाब दोगे? एक मस्जिद नहीं है, कई ऐसे मस्जिदें हैं, कई ऐसे कमेटियां हैं, कई ऐसे मदरसे हैं, कई ऐसे दावत तबलीग का निज़ाम चल रहा है जहाँ पर खाने वाले लोग मिलेंगे जैसे रिश्वत खा रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह दावत के अंदर दीन के कामों को एक मदहा बना करके पीछे से खा रहे हैं। ये सब लिबास शुद्ध दिखावा के लिए है, अंदर कुछ हकीकत नहीं है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे, बैतुल माल है, मस्जिद की लगी हुई चीज़ सबका हिस्सा है, मैं अकेला उसके लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। बेबाक होकर ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं जैसा कि बाप दादा की जागीर समझते हो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इतने तवाज़ु, इतने आजिज़ी, इतना इंसाफ करने वाले हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे, उमर डरो मत, बारहा हमने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कल क़यामत के दिन बूढ़े लोगों के सरदार जन्नत में अबू बकर उमर होंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह कहने लगे, अली ये बात तुम कल क़यामत के दिन गवाही दोगे? हज़रत अली कहने लगे, उमर मैं भी गवाही दूंगा, मेरे बेटे हसन भी गवाही देंगे कि हमने अपने नबी की ज़ुबान से सुना है कल क़यामत के दिन जन्नत में बूढ़े लोगों के सरदार अबू बकर उमर होंगे। हज़रत उमर कहने लगे, अली मैं एहसान मानता हूँ कल क़यामत के दिन आपने जवाब दे दिया, उमर का बेड़ा पार हो जाएगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मौत के करीब जा रहे हैं, अपने हाथों को मिट्टी पर डाल रहे हैं और अपने चेहरे पर मर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? वैलुल लका या उमर वइल्लम तग़फिर, उमर तू हलाक हो गया, तू बर्बाद हो गया, तू सत्यानाश हो गया। हमारी जुबान में बोल रहा हूँ, सत्यानाश हो गया। वइल्लम तग़फिर उमर, अगर अल्लाह ने तेरी मग़फ़िरत नहीं की। एक सहाबा आए, कहने लगे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास बैठ करके, उमर आप बहुत बड़े आदमी हैं, बड़े शुजाअत वाले हैं, रहती ज़मीन पर अल्लाह के नबी ने आपको जन्नती होने की बशारत सुनाई है, आपके महल को अल्लाह के नबी ने जन्नत में देख कर आए हैं, बड़े आप इस्लाम लाए हैं, मुसलमानों को एक ताकत मिली है, बड़ी तारीफ़ करने लगा, बड़ी तारीफ़ करने लगा। हज़रत उमर की आंखों में आंसू हैं, कहने लगे, यब्न अख़ी, मेरे भतीजे मेरी तारीफ़ ना कर, मेरी तारीफ़ ना कर, वइल ला ली वला अलैया। हज़रत उमर कहने लगे, कल क़यामत के दिन अल्लाह उमर के नेकियों का बदला दे या ना दे, इससे मुझे कोई परवाह नहीं है, कम से कम अल्लाह उमर की पकड़ ना करे। अगर अल्लाह ने उमर की पकड़ की तो फिर उमर को बचाने वाला कौन होगा? चले जा रहे थे, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बिस्तर मौत पर है, देखा, बुलाया उस जवान को, आओ इधर। क्या हुआ कि पैंट शलवार टुकनों से नीचे पहना हुआ था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा, समझाया, यब्न अख़ी, मेरे भतीजे, मैंने अपने नबी से सुना है ये हदीस, समिअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा अस्फला मिनल काबैनि मिनल इज़ारी फफ़िन नार, जो इंसान, जो मर्द पैंट शलवार को टखनों से नीचे पहनता है वह हिस्सा जहन्नम में जलेगा, वो जहन्नम में चले जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कल क़यामत के दिन जहन्नम के जूतियां उसे पहनाएंगे। फौरन कहा, टखनों से ऊपर पहनो। क्या अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का हुक्म कर रहे हैं, बिस्तर मौत पर भी बड़ी शान से टखनों से नीचे पहनते हैं मर्द हजरात, टखनों से नीचे। अरे औरतों को हुक्म है टखनों से नीचे पहनो, मर्दों को हुक्म है टखनों के ऊपर पहनो। क्या समझ में नहीं आता कि मर्द औरत जैसा बनने की कोशिश कर रहा है और औरत भी मर्द जैसा बनने की कोशिश कर रही है। अगर इतना ही
اگر چاہتے ہیں کہ عورت بنے تو پھر جمپر ساڑی لنگا یہ سب پہن کر کے آؤ. بننا ہے تو پورا بنو بھائی، آدھا کیوں بنتے ہو؟ آدھا بننے والے کو ہجرا کہتے ہیں. تو ہجرا جو ہے آدھا مرد بھی رہتا ہے آدھا عورت بھی رہتی ہے، تو اسے ہجرا کہتے ہیں. بننا ہے تو پورا بنو، نہیں تو پھر ہجڑے کہلاؤ گے. پھر عورت مرد جیسا بننے کی کوشش کر رہی ہے، مرد عورت جیسا بننے کی کوشش کر رہی ہے، تو پھر مرد کے اندر وہ طاقت ختم ہو گئی، عورت کے اندر وہ حیا ختم ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بلائے، کہنے لگے جاؤ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس نبی کے قبر کے بازو میں جو جگہ ہے، خالی جگہ ہے، جا کر کے اجازت لے کر آؤ کہ عمر مرنے کے بعد وہاں دفن ہونا چاہتا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، کہنے لگے کہ امی جان حضرت عمر رضی اللہ عنہ میرے ابا کی بات ہے، مرنے کے بعد نبی کے پڑوس میں جو جگہ ہے وہاں دفن ہو چاہتا ہے، اجازت ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگی یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، میرے لیے بہت زیادہ مناسب تھی، اس لیے کہ ایک جگہ میرے شوہر ہیں محمد رسول اللہ اور ایک جگہ میرے والد ہیں ابوبکر رضی اللہ عنہ، یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن اس مقدس جگہ کو میں اپنے اوپر عمر کو ترجیح دیتی ہوں، اس لیے کہ عمر کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے. کیا احسان ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی مدینہ کے اندر رئیس منافقوں کا بہت بڑا سردار عبداللہ بن ابی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر زنا کی تہمت لگایا. محمد رسول اللہ بھی پریشان ہیں، پورا مدینہ پریشان ہے، صحابہ میں کوہرام مچ گیا. ایسے موقع پر بالکل سامنے آ کر کے کھلی صفائی پیش کرنے والے اگر کوئی ہے تو وہ عمر رضی اللہ عنہ، جنہوں نے میری صفائی پیش کی ہے. حضرت عمر صاحب بولنے والے تھے، فوراً حضور کے پاس آئے اور کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنو، جس عورت کو اللہ نے آپ کے گھر بیوی بنا کر کے بھیجا ہے، آپ کو حق نہیں ہے کہ اس عورت کو گھر سے باہر نکالے. اللہ نے 20 آیتوں کو اتارا ہے. ایسے موقع پر عمر نے میری صفائی دی ہے تو میں عمر کو اجازت دیتی ہوں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آئے، آ کر کے کہنے لگے ابا جان بڑی خوشخبری کی بات ہے، اجازت مل گئی ہے. حضرت عمر کہنے لگے نہیں عمر زندہ ہے، شرم کے مارے بول رہی ہوگی، مرنے کے بعد پھر جنازہ لا کر کے عائشہ کے مکان کے پاس رکھنا، اجازت ہو تو پھر وہاں دفن کر دینا، ورنہ پھر عام قبرستان جنت البقیع میں دفن کر دینا. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا. یقوم محرم الحرام کو آپ کو نہلایا دھلایا، کفن پہنایا، جنازے کی نماز حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے پڑھائی. آپ نے وصیت کی تھی حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کو کہ آپ میری جنازے کی نماز کیسے انتقال ہو رہے ہیں، کیا منظر تھا. انتقال سے پہلے خود ہی اپنی ساری تیاری کر رہے ہیں. ارے تم مرتے ہو خبیثو، مرنے کے بعد بھی تم اپنی تیاری نہیں کرتے، کیسے کرنا کیسا نہیں کرنا. کم سے کم اتنا تو بول کر کے مرو کہ 3 دن 9 دن چلا یہ سب میرے نام پر نہ کرو، اتنا تو بول کر کے مرو. پھول نہ ڈالو، اتنا تو بول کر کے مرو. میری قبر پر بدعت نہ کرو، اتنا تو بول کر کے مرو. اپنے گھر والوں کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیسے مر رہے ہیں، اپنی خود تیاری اپنی خود بول رہے ہیں. کیا بہترین موت ہوگی. اللہ ہم سب کو ایسی بہترین موت نصیب فرمائے، کٹ کر جل کر مرنے سے پوری حفاظت فرمائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جنازے کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے لایا گیا. اجازت پوچھی گئی، اجازت ملی، تب جا کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں دفن کیا گیا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں قبر کے پاس کھڑا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پیٹھ پر تھپڑ ماری. کہنے لگے علی ابن مسعود سے میں سمجھتا تھا اس جگہ کا حقدار عمر ہی ہے، اس جگہ کا حقدار عمر ہی ہے. کس کے پڑوس میں جگہ مل رہی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑوس میں جگہ مل رہی ہے. آج کسی کو تھوڑا اسٹیج پر بیٹھنے کے لیے جگہ مل گئی کتنا ناز کرتا ہے. کسی MP MLA کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا خبیث کہیں گے اس کے سامنے سیلفی لے کر کے اگر فوٹو اسٹیٹس پر لگاتا ہے کتنا فخر کرتا ہے. گدھا کہیں کا کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے.
تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہاں جگہ مل رہی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جگہ مل گئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو۔ یکم محرم الحرام پہلی تاریخ کو آپ کی تدفین وجود میں آئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دو دعائیں کی تھی۔ پہلی دعا یہ کی تھی شہادت کی موت، اے اللہ شہادت کی موت نصیب فرما، ارے ہمیں بھی اپنی دعاؤں کے اندر شہادت کی موت نصیب فرما، یہ دعا مانگنا چاہیے۔ دوسری دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر نے یہ کی تھی مدینہ کی موت نصیب فرما، یہ دو دعائیں کی تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی ابا جان یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع ہو سکتی ہے، شہادت بھی ملے مدینہ کی موت بھی نصیب ہو جائے؟ حضرت عمر کہنے لگے ہم اللہ کی ذات سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اس پر قادر ہے کہ دونوں چیزوں کو جمع کر سکتا ہے۔ اللہ نے حضرت عمر کی دعا کو قبول فرمائی، شہادت کی موت نصیب ہوئی اور مدینہ کی بھی موت نصیب ہوئی۔ مزید اللہ نے احسان یہ کیا کہ حضرت عمر کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں دفن ہونا اللہ نے اپنی طرف سے انعام ملا۔ اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے آپ ان باتوں پر عمل کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔